السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 8 تختی نمبر 11 یعنی حروف مدہ، حروف لین، حرکات و تنوین کی مشق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے مشق کا وہ سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 8 تک پہنچ چکا ہے۔ یعنی آج جو ہم 2 لائنیں پڑھنے والے ہیں وہ سب سے آخر سے پہلے والی 2 لائنیں ہیں۔ یعنی اس کے علاوہ جو ہمارا ایک سبق رہ جاتا ہے وہ 1 لائن ہے، اور ہمارے جو 5 سوال رہ گئے تھے وہ بھی انشاءاللہ ہم کل پڑھنے والے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے قریباً سے عیشتن تک۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے قریباً، یعنی ہم اس کے ہجے کس طرح کریں گے، اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے۔ تو جیسے قاف زبر ق، را یا زیر ری، قری، با 2 زبر بن، قریباً، وقفاً، قریبا۔ یہاں پر دیکھیں قاف کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، قاف کے اوپر زبر ہے، اس کو بالکل نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ را یا زیر ری، ٹھیک ہے، آگے یا ساکن ہے، پیچھے زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے با 2 زبر بن ہے، تو یہاں پر آخر میں جو ناک میں آواز جاتی ہے اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس کے اوپر رکیں گے قریباً سے کیا پڑھیں گے، قریبا، تو وہاں پر نون کی آواز ختم ہو جائے گی، الف اس کی جگہ آ جائے گا۔ ہم اس کو الف کے ساتھ تبدیل کریں گے، اس تبدیل کرنے کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کریمن۔ اب یہاں پر دیکھیں کاف زبر کا، را یا زیر ری، یہ والی یا یہاں بھی آ گئی یعنی یا مدہ، را یا زیر ری، کری، میم 2 زیر من، کریمن، وقفاً، کریم۔ آگے جو میم کو ہے وہ ساکن کر دیں گے، اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں۔ آگے میم زبر ما، جیم یا زیر جی، مجی، دال 2 پیش دن، مجیدن، وقفاً، مجید۔ آخر میں جو دال کی آواز آ رہی ہے لوٹتی ہوئی، تو اس کو کیا کہتے ہیں، حروف قلقلہ، مجید، ٹھیک ہے، یہ اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ قلقلہ کا مطلب ہے جنبش کرنا، حرکت کرنا۔ آگے کیا ہے، میم پیش مو، ہا یا زیر حی، محی، طا 2 پیش قن، محیطن، وقفاً، محیط، ٹھیک ہے۔ طا کو موٹا کریں گے، ہا کو کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ آگے یا ساکن ہے، یہ یا مدہ ہو گئی، اور پیچھے میم کو بالکل نہیں کھینچنا کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے۔ پیش کو پڑھتے وقت ہم کیا کریں گے، جلدی پڑھیں گے، اور اتنا زیادہ بھی نہیں کھینچنا اور اتنا جلدی بھی نہیں پڑھنا کہ یہ میم پیش مو جھٹکا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے میم پیش مو سامع اللہ ہو لے ہو، تو اس کو ہم نے کیا ہے مجہول بھی نہیں پڑھنا، اس سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ آگے کیا ہے نعیمن۔ اب نعیمن کے ہجے کس طرح ہوں گے، اب یہاں پر دیکھیں نون زبر نا، عین یا زیر عی، نعی، میم 2 زیر من، نعیمن، وقفاً، نعیم۔ یا کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ کیا ہے یا ساکن ہے، پیچھے زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہو گئی، اور آخر میں ہم وقف کر رہے ہیں تو یہاں پر مد عارض وقفی بھی آ جائے گی، جیسے عن النعیم، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے وہ ہے ہمارا کلمہ یتیمن یسیرن۔ یا کے اوپر زبر ہے تو ہم اس کو بالکل نہیں کھینچیں گے، تا یا زیر تی ہے، یہاں پر یا مدہ آ گئی، تو یہاں پر ہم تا کو کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم 2 زبر من، یتیمن، وقفاً، یتیما، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، آخر میں 2 زبر کو الف کے ساتھ تبدیل کریں گے، وقف بالابدال اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے یسیرن، یہ بھی ایسے ہی ہے یتیمن کی طرح، یا زبر یا، سین یا زیر سی، یسی، را 2 زبر رن، یسیرن، وقفاً، یسیرا، ٹھیک ہے۔ یتیمن، یتیما، یسیرن سے یسیرا۔ آگے ہے ذالکا۔
اب ذال کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر بھی کیا ہے؟ الف کے قائم مقام ہے، الف مدہ کے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو بھی ہم کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالک، وقفاً ذالک، ٹھیک ہے، ذالک الکتاب، ذالک ٹھیک ہے۔ آگے قریشن، اس کے ہجے کس طرح ہوں گے؟ جیسے قاف پیش قو، را یا زبر ری، قری، شین دو زیر شن، قریشن، وقفاً قریش۔ یعنی آپ دیکھیں قاف پیش قو، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اس کے اوپر پیش ہے تو اس کو کھینچنا بالکل نہیں ہے اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔ را یا زبر ری ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو یا ہے یہ یا لین ہے، اس کو ہم کیا کریں گے؟ نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے جیسے کیا ہے؟ را یا زبر ری، قری، یا لین ہے، اس کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے قری، شین دو زیر شن، قریشن، وقفاً قریش، ٹھیک ہے۔ آخر میں شین ہے تو منہ کے اندر آواز پھیل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ایک صفت ہے، وہ ہے تفشی، یعنی جب ہم شین کو ادا کرتے ہیں تو منہ کے اندر آواز پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا آخری کلمہ ہے وہ ہے عیشتن، عین یا زیر عی، یہاں پر یا مدہ آ گئی، عین کے نیچے زیر ہے تو شین زبر شا، شا جھٹکا بھی نہیں دینا، شین زبر شا، کھینچنا بھی نہیں ہے، کیا پڑھنا ہے؟ شین زبر شا، عیشہ، تا دو زیر تن، عیشتن، وقفاً عیشہ۔ آخر میں نے تا کو ہا کر دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ ابدال کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ کیا مطلب؟ اب یہاں پر دیکھیں یسیرن سے میں نے یسیرا پڑھا تھا، الف کے ساتھ اس کو بدل دیا، وقف بالابدال یہاں پر بھی ہو رہا ہے، اور وقف بالابدال یہاں پر تا کو میں نے ہا کے ساتھ بدل دیا ہے۔ تو وقف بالابدال اس کے دو موقع ہیں، نمبر ایک، دو زبر کی تنوین کو حالت وقف میں الف سے بدل دینا، یسیرن سے یسیرا، بصیرن سے بصیرا، توابن سے توابا، افواجن سے افواجا، یہ وقف بالآخر میں ابدال ہو رہا ہے۔ اس طرح عیشتن سے عیشہ، تا کو ہا کی شکل میں جب ہم بدلیں گے تو یہ وقف بالابدال ہوگا، عیشتن سے عیشہ، الملائکۃ سے الملائکہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری قرآن کے اندر مثالیں ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 11، جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جاری ہے۔ آج اس کا سبق نمبر 8 ہم نے پڑھا ہے، اور انشاءاللہ بس ایک سبق رہ گیا ہے، اور اس کے 5 سوال و جواب جو ہم نے ایک تو سبق نمبر 2 میں پڑھے تھے، اور 5 سوال اس کے رہ گئے تھے، کیونکہ کل جو ہمارا سبق آنے والا ہے اس کے اندر ہے الموعودۃ اور الموضوعۃ، اور اسی طرح یمنعون الماعون، کہ وہ جو بڑے بڑے حروف آئے ہیں، بڑے بڑے کلمات جو آئے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اور ان کے اندر جو ہے نا سوال و جواب بھی ہیں، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اس تختی کے بالکل آخری سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔